بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعَالَمَ معلوم پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے. وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعَالَمَ أَعْيَانٌ وَأَعْرَاضٌ وَالْأَعْيَانُ أَجْسَامٌ وَجَوَاهِرٌ فَنَقُولُ الْكُلُّ حَادِثٌ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر وہ پیچھے نا تھوڑا سا نکالیں. جی 95 ہے نا. بسم اللہ الرحمن. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ ہوا ای العالم اعیان و اعراض. اس لیے کہ عالم اگر قائم بذاتی ہی ہے تو عین ہے، اگر قائم بذاتی نہیں ہے تو پھر قائم بذاتی ہی ہو تو وہ بھی حادث ہے، قائم بغیر ہی ہو تو باوجہ اس دلیل کے جس کو ہم عن قریب بیان کریں گے. باوجہ سمجھ آئی گل دی کہ نہیں؟ اب وہ دلیل شروع ہے. یہ جو پیچھے کہا تھا نا کہ یہ دونوں کیا ہے، حادث ہیں. دلیل کیا کہتے ہیں، عنقریب دلیل دیں گے. تو اب وہ بات شروع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تَقَرَّرَ، جب ثابت ہو گیا یہ مسئلہ کہ عالم آیان ہیں اور آیان جو ہیں وہ اجسام ہیں، اور تو کل 3 قسمیں ہوگی عالم کی: اجسام، جواہر، اعراض. عالم کی کل 3 قسمیں ہوگی، اجسام اور جواہر اور اعراض. تو ہم کہتے ہیں کہ اجسام بھی حادث ہیں، جواہر بھی حادث ہیں، اعراض بھی حادث ہیں. ہاں بس. اور جب ثابت ہو گیا یہ مسئلہ کہ عالم اعیان ہے اور اعراض ہے، اعیان اجسام ہے اور جواہر ہے، تو کل کتنی قسم ہو گیا عالم کی؟ کون سی؟ اجسام اور جواہر اور اعراض، یہ سارے کے سارے حادث. یہ کل کیا ہیں؟ حادث ہیں. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ارادہ فرمایا شارح رحمہ اللہ نے دلیل دینے کا عالم کے حدوث پر، جیسا کہ وعدہ کیا تھا اس سے پہلے اپنے قول کما سنبینو کے ساتھ. پس فرمایا اور جب ثابت ہو گئی یہ بات کہ عالم آیان و اعراض ہیں اور آیان اجسام و سوال ہے تو آیان کی تو 2 قسمیں بیان کر دیں، اجسام اور جواہر. تو اعراض کی بھی تو قسمیں ہیں، کل پڑھی نہیں ہیں، وہ کیوں نہیں بیان کی؟ اور نہیں در پہ ہوئے اعراض کے حصر کے لیے. جی کیوں؟ یا اولاً اس لیے کہ نہیں کوئی دلیل اعراض کے، صرف چند کی مثالیں دی ہیں. جی
اور بہرحال ثانیاً اس لیے کہ کلام آراز کے حصر میں کیا ہے، اس لیے چھوڑ دیا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ مطلوب کیا ہے، تو وہ یہ جو مطلوب ہے حاصل ہو جائے گا آراز کے حصر کے بغیر بھی۔ جب ثابت ہو جائے گی کہ عرض جو ہے وہ حادث ہے تو مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ مطلوب تو ہم کہتے ہیں کہ کل، اور جب ثابت ہو گئی یہ بات کہ عالم آیان اور آراز ہیں، اور آیان اجسام و جواہر ہیں، تو پس ہم کہتے ہیں کل حادث ہیں۔ جی، اور جب ثابت ہو گئی یہ بات کہ عالم اعیان اور اعراض ہیں اور اعیان اجسام اور جواہر ہیں، پس ہم کہتے ہیں کہ کل حادث ہیں۔ عمل، اب ایک ایک چیز کو بیان کرنا ہے۔ عمل، اما الاعراض فبعضها بالمشاهدة كالحركة بعد السكون والضوء بعد الظلمة والسواد بعد البياض، وبعضها بالدليل وهو عيان العدم كما في أضداد ذلك، فإن القدم ينافي العدم۔ صبر صبر صبر، صلی اللہ۔ بہرحال آراز یہ کیوں حادث ہیں؟ بعض آراز کا حادث ہونا ثابت ہے مشاہدہ کے ساتھ، بعض آراز کا حادث ہونا ثابت ہے دلیل کے ساتھ۔ کیا کیا؟ بعض آراز کا حادث ہونا ثابت ہے مشاہدہ کے ساتھ، اور بعض آراز کا حادث ہونا ثابت ہے دلیل کے ساتھ۔ کیونکہ جو چیز پہلے نہ ہو پھر موجود ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ حادث ہوتی ہے۔ موجود بعد العدم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے۔ موجود بعد العدم وہ کیا ہوتا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شے حرکت کرتے، ایک شے جو ہے نا پہلے ساکن تھی پھر اس نے حرکت کی، تو اب حرکت پہلے تو نہیں تھی، اب آئی ہے، سکون کے بعد آئی ہے، تو یہ حرکت کیا ہے؟ حادث ہے جی۔ سنیں جی، بھائی ایک چیز سکون سے بیٹھی ہے، کوئی چیز پڑی ہے تو اس کو کسی نے دھکا دیا ہے تو اب حرکت شروع ہو گئی ہے، تو پہلے یہ حرکت تھی، تو لہٰذا یہ حرکت کیا ہے؟ حادث ہے۔ اور اندھیرے کے بعد روشنی آئی، رات اندھیرا تھا، پھر کمرے کے اندر اندھیرا ہے، اچانک بلب بال دیا، کیا آئی؟ تو یہ روشنی پہلے تھی، تو پھر کیا ہوئی ہے؟ اچھا، پہلے سفیدی تھی پھر سیاہی آ گئی، دن کے وقت پہلے جب سورج غروب ہوا تو کیا آ گئی؟ تو سفیدی کے بعد سیاہی آئی، تو سیاہی پہلے تھی یا نہیں تھی؟ لہذا یہ کیا ہوئی ہے؟ ایشا بس، یہ تو آگے پہلے جو مشاہدے کے ساتھ، اور بات ثابت ہے کس کے ساتھ؟ دلیل کے ساتھ۔ کیونکہ کہ عدم کے بعد وجود آئے تو یہ بھی حادث ہے، اور وجود پر عدم آ جائے تو یہ بھی حادث ہے، دونوں طرح حادث ہوتا ہے، کہ شے موجود تھی معدوم ہو گئی، تو یہ بھی دلیل ہے کہ یہ حادث ہے، کیونکہ حادث نہ ہوتی قدیم ہوتی تو پھر ہمیشہ رہتی کہ، اور اگر شے پہلے نہیں تھی اب وجود میں آئی ہے تو یعنی موجود پر عدم آ جائے تو یہ بھی، اور شے پہلے نہیں تھی بعد میں موجود ہوئی ہے تو یہ بھی، وجود پر عدم، عدم کے بعد وجود، یہ دونوں صورتیں۔ اب بعض دلیل کے ساتھ، وہ دلیل کیا ہے کہ یہ جو سکون تھا پہلے، کیا تھا؟ اس کے بعد حرکت آ گئی، اب سکون جو موجود تھا اس پر عدم آ گئے، تو یہ سکون کیا ہوا؟ آگے سمجھے؟
اور پہلے کیا تھا؟ روشنی سے پہلے کیا تھا؟ اندھیرا تھا۔ تو اندھیرا جب ختم ہوا، معدوم ہوا، پھر روشنی آئی، تو پھر ظلمت بھی، حادث ہے۔ کیونکہ اس پر عدم آ گئے جی۔ اچھا، سواد بعد البیاض، جب بیاض پر عدم آ گیا تو یہ بھی، یہ مطلب ہے کہ وہ ہوا طریان العدم، عدم کا طاری ہونا، یعنی عدم کا عارض ہونا، جیسا کہ ان کی ازداد میں ہے۔ آنکھ شبہ کیا کیا بہرحال اعراض بس بعض ان کے ثابت ہیں مشاہدہ کے ساتھ، جیسے حرکت، ان کے بعض کا حادث ہونا، انہوں اللہ ان کے بعض کا حادث ہونا ثابت ہے مشاہدہ کے ساتھ، جیسے حرکت سکون کے بعد، اور روشنی اندھیرے کے بعد، اور سیاہی سفیدی کے بعد۔ کیونکہ جو چیز نہیں تھی جی بعد میں وجود میں آئی، جی، تو یہ تو واضح ہے کہ یہ حادث ہے۔ اور بعض اعراض کا ثابت ہونا ہے دلیل کے ساتھ، بعض اعراض کا حادث حدوث، حدوث ثابت ہے دلیل کے ساتھ، اور وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل عدم کا عارض ہونا، جیسا کہ مذکورہ مثالوں کی ازداد میں۔ لہذا سکون کے بعد جب برکت آئی تو سکون ختم ہو گیا، معدوم ہو گیا، جی، اور اندھیرے کے بعد روشنی آئی تو اندھیرا، اندھیرا معدوم ہو گیا، اور سفیدی کے بعد سواد آیا تو سفیدی معدوم ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ سارے حادث ہیں جی، سمجھا جی۔ امل اعراض و فبعضها، بعض ان کے حادث ہیں، بولو چنا، بعض ان کے حادث ہیں، مشاہدہ کے ساتھ۔ کیلا، بعض نے سوال کیا ہے کہ حدوث جو ہے یہ معانی سے ہے جی، حدوث یہ معنی کا مطلب ہے نظر نہیں آتا، تو پس کیسے یشاہد عرض کے حدوث کا مشاہدہ کیسے کیا گیا؟ مشاہدہ تو کوئی نہیں ہے، جو معنی ہوتے ہیں ان کا مشاہدہ نہیں ہوتا، وہ عقلاً سمجھے جاتے ہیں۔ جواب دیا گیا ہے بائیں طور کے معنی یہ ہے کہ عقل نے ادراک کیا ہے ان کے حدوث کا حادث کے مشاہدہ کی معونت کے ساتھ۔ وہ کیا ہے کہ پہلے تھا سکون، پھر شے نے حرکت شروع کر دی، اب جس شے نے حرکت شروع کی ہے اس کا تو نظر نے مشاہدہ کیا ہے کہ کوئی نہیں، تو عقل نے سمجھ لیا کہ یہ شے جو ہے پہلے متصف تھی کس کے ساتھ؟ سکون کے ساتھ، اب متصف ہو گئی ہے، تو لہٰذا یہ حرکت موجود بعد العدم ہوئی ہے، لہٰذا یہ حادث ہے جی۔ اور سمجھ گئے ہیں یہ مطلب ہی کہ معنی یہ ہے کہ عقل نے ادراک کیا ہے حدوث کا حادث کے مشاہدہ کی، معونت کے ساتھ۔ حادث وہی جو متحرک ہے، کیونکہ یہ جو عرضیں ہیں یہ قائم بنفس ہی ہوتی ہیں، نہیں، ہاں، قائم بغیر ہی۔ تو خواہ مخواہ یہ حرکت اور سکون کسی کے ساتھ قائم ہے، یہ روشنی اور اندھیرا، سواد اور بیاض قائم ہے، وہ اسود ہے اور ابیض ہے، وہ ہے جی۔ اچھا جی، کل حرکت و دوئے و سواد، بعض ان کے ثابت ہیں کس کے ساتھ؟ اور وہ طاری ہونا عدم کا بالفتح، یعنی عارض ہونا عدم کا، جیسا کہ ان کی وہ کون، یعنی وہ جو مذکور ہیں کون؟ حرکت، ان کا جو کیا ہیں؟ ضدیں ایشا بس، سواد حادثہ، اور ان کے ازداد کون ہے؟ سکون ہے، ظلمت ہے، بیاض ہے، جو زائل ہو گئے، جو ایشا بس ہے، کل ختم ہو گئی۔ ظاہر مصنف کی کلام کا اور شارح کی کلام کا مبنا ہے اس بات پر کہ ظلمت ایک عرض ہے جو موجود ہے، بھی پہلے موجود تھی، پھر اس پر کیا آ گئی نا، بے ظلمت ہے نا، ذو بعد ظلمت ہے نا، کہ ظلمت بھی موجود، عرض موجود ہے، جس جو معدوم ہوئی تو پھر ذو آ گیا۔ سنیں جی،
لیکن یہ مذہب ضعیف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ ظلمت کیا ہے؟ روشنی کا نہ ہونا، یہ عدم ذوق اس چیز سے کہ اس کی شان سے یہ ہو کہ وہ شے روشن ہو جائے تو اس کا روشن نہ ہونا، یہ ہے ظلمت۔ واہ ہوا، اور یہ مختار ہے شارع کا ان کے اپنے مصنفات میں۔ دلیل پکڑی گئی اس پر بائیں طور دھیان کرے جی کہ جب ہم بند کریں آنکھ کو تو نہیں پاتے ہم فرق اس حالت کے درمیان اور آنکھ کو کھولیں ظلمت میں۔ اندھیرے میں ہم آنکھ بند کریں یا کھولیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پڑتا ہے؟ تو یہ فرق پڑتا ہے روشنی میں۔ روشنی میں آنکھ بند کریں تو اور کیفیت ہے، کھولیں تو ہر چیز نظر آ رہی ہے، لیکن اندھیرے میں تو یہ نہیں ہوتا جی۔ بہرحال اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سوال کا جواب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جعل من خلق، پیدا فرمایا اللہ نے ظلمات کو بھی اور معنی اس کا یہ ہے کہ دونوں کے اسباب پیدا فرمائے ہیں، دونوں کے کہ نور کے بھی اسباب ہیں اور اسے نوا کیا نہیں۔ بہرحال آراز پس بعض ان کے اونالان شرح حادث ہیں مشاہدے کے ساتھ، جیسا کہ حرکت بعد سکون اور جیسے دو بعد ظلمت اور جیسے سواد بعد البیاض۔ سنیں اے شعبہ سے، اور بعض آراز حادث ہیں دلیل کے سبب سے، اور وہ دلیل پیش آنا عدم کا، جیسا کہ ان کے ازداد میں کہ دوسرا ہے تو پہلے پر عدم آ گیا جی۔ بہرحال آراز بس ان کے بعض کے حادث ہونے کا ثبوت ہے مشاہدہ کے ساتھ، جیسا کہ حرکت بعد سکون اور دو بعد ظلمت اور سواد بعد الضیاء، اور ان کے بعض کے حدوث کا ثبوت ہے دلیل کے ساتھ، اور دلیل عدم کا عارض ہونا ہے جیسا کہ مذکورہ مثالوں کے انداز میں۔ فَإِنَّ الْقِدْمَ يُنَافِي الْعَدَمَ لِأَنَّ الْقِدْمَ، بس کیونکہ قدم جو ہے نا وہ عدم کے منافی ہے۔ یہ جو آخری بات ہے کہ جن کے اوپر عدم آیا ہے یہ قدیم نہیں ہے، یہ قدیم نہیں، کیونکہ قدم جو ہے وہ عدم کے منافی کیا کہ جی دلیل، کیونکہ دلیل دیتے ہیں کیونکہ قدم منافی ہے عدم کے، یہ مقدمہ کہ قدم منافی ہے عدم کے، اتفاق کیا اس پر فلاسفہ نے بھی۔ اور متکلموں نے بھی۔ دوسری عبارت کے ساتھ اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ شے کہ جس کا قدم ثابت ہے ممتنع ہے عدم اس کا، جس کا قدم ثابت ہونا اس کا عدم ممتنع ہوتا ہے اے شابہ سے، کیونکہ قدم منافی ہے عدم کے۔ یہ پیچھے دلیل ہے اس پر جی، کیونکہ قدم منافی ہے عدم کے، یعنی وہ جو ضدیں ہیں نا وہ اگر قدیم ہوتی تو ان پر عدم تو نہ آتا، تو ان پر کیا ہے آیا ہے جی جی۔ اب دلیل اس پر کہ قدم جو ہے یہ عدم کے منافی ہے، کس طرح؟ لأن القدیم إن كان واجبا لذاته فظاهر وإلا لازم استناد إليه بطريق الإيجاب إذ الصادر من الشيء بالقصد والاختيار يكون حادثا بالضرورة، والمستند إلى الموجب القديم قديم ضرورة امتناع تخلف المعلول عن العلة، اس لیے کہ قدیم اگر وہ قدیم واجب لذات ہی ہے، قدیم واجب لذاته ہی تو اب تو ظاہر ہے کہ اس پر عدم نہیں آ سکتا، اس پر عدم نہیں آ سکتا۔ نہیں آ سکتا، دھیان کریں جی۔ وَإِلَّا
یعنی اگر قدیم ممکن ہو، یعنی قدیم واجب نہ ہو بلکہ ممکن ہو تو لازم آئے گا استناد اس کا اس کی طرف بے طریق الایجاب بے طریق الایجاب او لازم استناد ہو اجل ممکن صرف ضمیرہ میں ایک تک سمجھ آ جائے لازم آئے گا استناد ممکن کا الیہ کس کی طرف واجب تعالیٰ کی طرف بے طریق الایجاب بے طریق الایجاب ایک ہے ایجاب ایک ہے بے طریق الاختیار بھی اپنے اختیار سے کام کرنا ایک ہے بے طریق الایجاب کہ کام خام خواہ ہو فاعل کو اس میں اختیار نہ ہو فاعل اس کام میں فاعل مضطر ہو فاعل مختار نہ ہو اس کو کہتے ہیں تو اب لازم آئے گا بھئی جو ہے نا وہ قدیم اگر ممکن ہو تو اس کا مستند ہونا واجب کی طرف بے طریق ایجاب لازم ہے کیا کہ جن واقع کے چلیے پھر جی اس لیے کہ قدیم اگر ہے واجب لذاتی تو اب تو ظاہر ہے کہ اس پر عدم نہیں ہوگا کیونکہ واجب لذاتی کا مطلب یہ ہے کہ عدم منع ہے منع ہے وگر اس لیے کہ عدم الواجب محال بالبداہت وگرنہ یعنی اگر وہ قدیم ممکن ہو لازم آئے گا استناد ممکن کا واجب تعالیٰ کی طرف بے طریق الایجاب اور ول مستند جوڑنا ہے اس کے ساتھ ول مستند سنیں اے وَإِلَّا لازمہ صغرا ہے تو ول مستند کبرا ہے لیکن درمیان ایک دلیل سمجھے بے طریق الایجاب کیوں استناد ہوگا بے طریق الاختیار کیوں نہیں ہوگا کہ اگر وہ واجب ممکن ہے تو اس کا استناد واجب کی طرف بے طریق الایجاب کیوں ہوگا کہ بھئی جس کی طرف مسند ہے وہ اس سے اضطرارن صادر ہوگا اختیارن نہیں ہوگا کیونکہ وہ جو صادر ہوتا ہے نا کسی شے سے بالقصد وال تو خام خواہ وہ حادث ہوتا ہے بالبداہت کیونکہ قصد اور اختیار پہلے ہوگا پھر وہ شے عدم سے وجود میں تو جو موجود بعد العدم ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے یار ہرگز سے جو موجود بعد حد ہوگی جس سے پہلے عدم ہے یہ بھی اور جس موجود پر عدم آ جائے بار بار پکارے ہیں جی سنیں کیا کہ کیونکہ وہ جو صادر ہو کسی شے سے قصد اور اختیار کے ساتھ وہ حادث ہوتا ہے بالبداہت تو شارع صاحب وضاحت کر دیں ہوں واپس چل وَإِلَّا لازمہ وگرنہ لازم آئے گا استناد ممکن کا کدھر واجب تعالیٰ کی طرف بے طریق الایجاب اور کبرا اور وہ جو مستند ہو موجب قدیم کی طرف جو مستند و موجب قدیم کی طرف یعنی موجب واجب کرنے والا یعنی بطریق الایجاب مستند الال موجب قدیم جو ہو وہ خود قدیم ہوتا ہے وہ خود یعنی وہ کہ مستند و واجب تعالیٰ کی طرف بے طریق وہ کیا ہوگا تو وہ جو قدیم ہوتا ہے وہ تو قدم قبول نہیں کرتا ایشا بس کیا کہ جی اور مستند موجب قدیم کی طرف جو ہوتا ہے وہ قدیم ہوتا ہے وہ قدیم ہوتا ہے دلیل یہ ہے کہ علت سے معلول کا تخلف ممتنع ہے یہ بات بدی ہے علت تامہ سے معلول کا تخلف ممتنع ہوتا ہے یہ بات بدی ہے کیا کہ جی دلیل واسطے بدی ہونے اس بات بات یہ ہے کہ علت سے معلول کا تخلف علت ناقصہ نہیں علت تامہ سے معلول کا تخلف ممتنع ہے تو جب وہ موجب جو مستند ہو کس کی طرف موجب قدیم کی طرف تو خام خواہ وہ قدیم ہو کیونکہ جب علت تامہ پائی جائے گی تو معلول بھی پایا جائے گا جی سنیں جی اور اگرچہ پیچھے پڑیا جی وہی فلسفیاں دے لفظاں دے مطابق جواب ثابت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر علت کا لفظ نہیں بولا جاتا جی
نہ کائنات کو اس کا معلول کہتے ہیں جی، وہ خالق ہے، کائنات مخلوق ہے جی۔ اچھا جی، ان ویخ ہوں وہ انہاں وجہ تو سارے بزرگاں جنہ غصہ کیتا ہے بھئی کی علم کلام تو کیڑے پاسے کم ٹور دیتا ہے، پر قرآن پاک کے سارا پر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو سمجھایا کافروں کو وہ سارے دین کے خلاف تھے، تو ان کو سرکار نے کیا سنایا ہے؟ اللہ کی وحی سنائی ہے کہ عقلی دلائل دیے ہیں؟ اللہ کی وحی ہے، بالکل واضح ہیں دلائل وہ دیے جو سمجھ آتے ہیں ہر کسی کو جی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا کہ اللہ وہ ہوتا ہے جو زندگی بھی دیتا مارتا بھی، تو اس نے دو بندے ساتھ کے ایک نو چھڑیا ایک نو مارا، ہو سکے تو میں بھی کیتا ہے، تو چونکہ اس گٹر نو سمجھ نہیں آئی اس بدڑ نو، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو مشرق کو سورج سے لاتا ہے جی، اب تو مغرب سے لے آ، تو فبوہت اللہ جی بند ہو گئی ہر شے جی۔ اے گل جی اچھا جی، ہوں بے خود رو فائن القدیم بندے پہ ہو، یہ جو یہ مقدمہ آ گیا ہے، اگلی گل سمجھو، اس لیے کہ قدیم اگر ہو واجب تو پس ظاہر ہے، اس لیے کہ واجب کا عدم محال بالبداہت ہے، یہ بھی ضرورت ہے۔ وَإِلَّا یعنی اگر ہو قدیم کیا تو لازم آئے گا استناد، مستند ہونا ممکن کا۔ استناد کا معنی ہوتا ہے تکیہ کردن، کسی پر اعتماد کرنا، الیہ یعنی واجب تعالیٰ کی طرف، یعنی لازم آئے گا ممکن کا صدور کس سے؟ واجب تعالیٰ سے، یا بلا واسطہ یا بے واسطہ، دو صورتیں ہیں، بلا واسطہ ہو تو ٹھیک ہے، بال واسطہ ہو یہ کیوں؟ یہ بات تسلسل کو دفع کرنے کی، کیونکہ اگر صادر ہو ممکن کس سے، ممکن سے، پھر وہ ممکن سے، پھر وہ ممکن سے، وہ ممکن سے، تو پھر تو یہ تسلسل لازم آ جائے گا۔ سنا جی، کیونکہ ممکن اپنے آپ کو تو موجود کر نہیں سکتا، خام خواہ اس کو جو موجود کرے گا وہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، تو لازم آئے گا استناد بے طریق ایجاب، یہ ایجاب اختیار کی ضد ہے۔ ایجاب ایک ہے اختیار سے کام کرنا، ایک ہے مجبوراً کام کرنا۔ کیا؟ یہی تو وجہ ہے کہ شریعت کے اندر پڑھا آپ نے کہ اختیار سے کام کرنے کے احکام اور ہوتے ہیں، مجبوراً کام کیا ہے تو کہ کوئی نہیں ہے جی۔ کتنے مثالیں پڑھی ہیں یار، عجیب بندے ہو۔ اور حقیقت اس کی کس کی؟ بے طریق الایجاب کی، یہ ہے کہ معلول کا صدور علت سے ضروری ہو، واجب ہو، بلا قدرت، اس کو کہتے ہیں کیا؟ بے طریق ایجاب، کیا کہ معلول کا صدور علت سے ضروری ہو بغیر قدرت کے، اور علت فعل پر ترک پر، جیسا کہ جی سورج سے شعاؤں کا صدور، یہ سورج کے اختیار میں ہے نہیں، کہ چاہے تو شعائیں روک لے، چاہے تو نیچے بھیج دے، تو یہ صدور اس کا۔ بے طریق ایجاب ہے۔ اسی طرح احراق عن النار کی، احراق عن النار، بھئی آگ، احراق آگ سے، آگ وہ تو پڑھا کہ اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، لیکن یہ عادتاً عام طور پر یہ آگ کے اندر کوئی چیز ڈالے تو آگ کے اختیار میں ہے کہ اس کو وہ خام خواہ جلائے گی اس کو، آگے سمجھ۔ کیونکہ دلیل، کیونکہ صادر عن الشیء بالقصد وال اختیار، ہوتا ہے وہ، حادث بالدلالت، کیوں؟ دھیان کرے جی، اس لیے کہ قصد الی ایجاد الشیء، شے کے ایجاد کا، قصد، کہ فلانی شے میں عدم تو موجود وجود وچ لے آواں،
یہ محض ہوتا ہے قصد شے کے عدم کی حالت میں، کہ جب شے نہیں ہوتی پھر قصد ہوتا ہے اس کے ایجاد کا وجود میں لانے کا، تو واجب ہے یہ کہ ہو عدم، ثابت علی وجود ہی، تو جب اس کے وجود پر پہلے عدم ہے تو یہ موجود بعد العدم ہوگا، تو پھر فلا یکون قدیماً تو نہیں نہ ہوگا جی۔ اور دوسرا کبرا مستند الال، جو اختیار سے نہیں اضطراراً ہو، جو مستند الال موجب قدیم ہوتا ہے، برابر ہے کہ ہو وہ موجب کس میں، کل فعل یا ہو اس کے ایجاب فی ھذا العصر خاص کر کے فقط، وہ کیا ہوتا ہے قدیم ہوتا ہے، قدیم میں نہیں، مستمر الوجود کہ اس کا وجود ہمیشہ ہوتا ہے ازلاً بھی، ابداً بھی، وکان ظاہر یقولا بل مستند الی الموجب القدیم، بہتر یہ تھا کہ یہ جملہ بولتے کہ جو مستند ہوتا ہے کدھر ہے موجب قدیم کی طرف تو وہ عدم کو قبول نہیں کرتا۔ نہیں کرتا، سنا جی۔ تو لہٰذا آراز کچھ وہ ہیں جو موجود بادل، عدم ہے، کچھ وہ ہیں کہ موجود ہیں ان پر عدم طاری ہے، تو دونوں صورتوں میں حادث ہے، جو قدیم ہوتا ہے نہ اس سے پہلے عدم ہوتا ہے نہ اس کے بعد عدم ہوتا ہے۔ شاباش ہے جی، اور سمجھے ہی کیا کہ دیکھیں، اس لیے کہ قدیم اگر ہے واجب لذات ہی تو پس ظاہر ہے، اور کہنا کہ قدم منافی ہے کس کے، عدم کے، اس پر دلیل دے رہے ہیں کہ جہان قدیم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قدیم اگر واجب لذات ہی ہے تو ظاہر ہے کیا ہے کہ اس پر عدم نہیں آ سکتا، وگرنہ اگر وہ واجب لذاتی نہیں بلکہ ممکن لذاتی ہے، کیا ہے لیکن ہے تم قدیم مانو اس کو، وگرنہ لازم آئے گا ممکن کا استناد واجب تعالیٰ کی طرف بے طریق الایجاب، دلیل کیونکہ وہ جو صادر و شے سے قصد اور اختیار کے ساتھ ہوتا ہے حادث بالبداہت، اور دلیل پڑی کہ وہ ارادہ پہلے ہوگا، شے موجود بعد میں ہوگی، تو پہلے معدوم ہوگی، تو جو پہلے معدوم بعد میں وجود میں ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، اچھا وہ صغرا تھا اب کبرا، اور وہ جو مستند ہو موجب قدیم کی طرف وہ خود قدیم ہوتا ہے، واسطے بدی ہونے معلول کے تخلف کے امتناع کے علت سے، جی اس لیے کہ قدیم اب ثابت یہ کیا کہ آراز کچھ وہ ہیں جن سے پہلے عدم ہے، کچھ وہ ہیں جن پر عدم ہے، جی اس لیے کہ قدیم اگر ہو واجب لذات ہی تو ظاہر ہے، وگرنہ لازم آئے گا استناد ممکن کا واجب تعالیٰ کی طرف بے طریق الایجاب، کیونکہ وہ جو صادر ہو کسی شے سے قصد اور اختیار کے ساتھ وہ ہوتا ہے حادث بالبداہت، اور مستند موجب قدیم کی طرف قدیم ہوتا ہے، واسطے بدی ہونے معلول کے تخلف کے امتناع کے علت سے، اور دیکھیں ایک بار لأن العلت تامہ، اس لیے کہ یہ قانون ہے، علت تامہ کافی ہوتی ہے کس میں، معلول کے ایجاد میں، پس اگر متخلف ہو جائے، متخلف ہو معلول کس سے علت تامہ سے، تو ہوگا صدور اس کا کبھی، اور تخلف اس کا یہ ہوگا ترجیح بلا، کہ بھئی علت تامہ ہے کبھی معلول کا صدور ہے کبھی تخلف، تو یہ ترجیح بلا مرجع ہوئی، اور یہ تو حال ہے، پس تخلف بھی حال ہے، یہاں بحث ہے، ضروری ہے جاننے سے اس بحث کو، او سنیں جی، وہ یہ ہے کہ متکلمین اور فلاسفہ نے اتفاق کیا ہے کہ واجب موجب کا معلول قدیم ہے، واجب
موجب کا معلول قدیم ہے. یہ موجب سمجھے پیچھے ایجاب جی کہ جو اضطراراً صادر ہوتا ہے، واجب سے جو اضطراراً صادر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ قدیم ہوتا ہے. قدیم ہوتا ہے جی. اور مختار کا معلول حادث ہوتا ہے. یہ ان دونوں باتوں پر اتفاق ہے. یہ دو گلاں کیڑیاں؟ واجب موجب کا معلول قدیم ہے اور مختار کا معلول واجب مختار کا معلول حادث ہے. پھر ایک باری واجب موجب کا معلول قدیم ہے اور واجب مختار کا معلول حادث ہے. موجب وہ جو اضطراراً صادر ہے، جی تو تو پھر جب سے واجب ہے، واجب کی تو ابتدا کونی ہے تو پھر اس کی بھی کونی ہے معلول کی. اور واجب مختار کا جو معلول ہے وہ حادث ہے. یہ صرف کلیے بنائے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہیں. یہ اتھل بازی ساری فلسفیاں دی نال تو پھر نال کم چلایا. وَأَمَّا اختلافہم، بہرحال اختلاف ان کا عالم کے قدم میں اور عالم کے حدوث میں، پس دائرہ اس بات پر کہ ثانی موجب ہے عند الفلسفی. فلسفی یہ کہتے ہیں کہ جو واجب تعالیٰ ہے نا جی وہ موجب ہے. وہ فاعل مختار نہیں ہے جی بلکہ فاعل موجب ہے. یعنی اس سے معلول کا صادر ہونا یہ ضروری ہے. تو تو قدم ثابت کیتا نا، تو جدو قدم ہے تو اتنے فنا کونی، تو اصل مقصد ہے وہ قیامت ہے. انکار بھی جو کچھ کرو کھ بھی نہیں ہونا، بھی قیامت ہے ہی کونی ہے جی. اور اور عالم کا حدوث دائر ہے ثانی مختار پر عند الحق. سنی کہ اہل حق کے نزدیک مختار ہے، ثانی مختار ہے، لہذا اس نے کائنات کو اپنے ارادے سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے. تو جب ارادے سے اختیار سے پیدا کیا ہے تو کائنات پہلے نہیں تھی، پھر وجود دیا اس کو. اس پر دائر ہے جی. بس اب یہ دو حکم ہو گئے ہیں جی کہ کوئی نہیں ہوئے. وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي قِدْمِ الْعَالَمِ وَحُدُوثِهِ فَدَائِرٌ عَلَىٰ أَنَّ الصَّانِعَ مُوجِبٌ عِنْدَ الْفَلْسَفِيِّ اور أَنَّ الصَّانِعَ مختار عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ. اور مخالفت کی ہے ان کی حکم اول میں امام فخر الدین رازی نے دلیل پکڑتے ہوئے کہ موجب کی تاثیر کس میں؟ قدیم میں. یا اس کی بقا کی حالت میں ہے کہ موجب جو اثر کرے گا کس میں؟ قدیم میں. تو اس کے یا اس کی بقا کی حالت میں ہے. تو پھر لازم آئے گا موجود کا ایجاد، موجود کو موجود کرنا. تو یہ تو بہار ہے. اور یا اس کی عدم کی حالت میں یا اس کے، حدوث کی حالت میں. تو پھر لازم آئے گا کہ وہ تو قدیم نہ ہو. بے واجب کا جو اثر ہے اس میں وہ کس وقت ہے؟ اس کے موجود ہونے کے وقت ہے یا معدوم ہونے؟ اگر موجود ہونے کے وقت ہے تو پھر یہ موجود میں کا موجود کا ایجاد ہے، اور اگر معدوم ہونے کے وقت ہے تو پھر تو وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے. سنیں جی. تو امام رازی رحمہ اللہ کا مطلوب اس سے باطل کرنا ہے کس کو؟ خدم عالم اور ثانی کے ایجاب کو، کہ ثانی فاعل مختار نہیں بلکہ فاعل موجب ہے. یہ اس کو رد کرنا ہے جی. اور مخالفت کیا ان کی حکم ثانی میں جو اہل حق کا ہے، مخالفت کی ان کی حکم ثانی میں سیف الدین آمدی نے. انہوں نے کہا ہے کہ جائز ہے یہ کہ ہو ایجاد کا سبق وجود پر، جیسے سبق ایجاد کا ایجاب کے ساتھ کس پر؟ وجود پر. تو پس جیسا کہ ثانی تقدم ذاتی ہے نہ کہ
اسی طرح اول بھی، اور نہیں دیکھتا میں اس بحث کو کہ نفع دے ہمیں، مگر جب کہ ہم قول کریں کہ صفات قدیمہ صادر ہیں، باختیار واجب بھی اللہ کے اختیار سے صادر ہیں اس کی صفات. اب مسئلہ بنے گا نا، جو اختیار سے صادر ہوتی ہیں وہ تو موجود بعدل، قدم ہوتی تو پھر صفات کا حادث ہونا لازم آئے گا، یہ نہیں. اور اس میں نظر ہے ان قریب پہچانے گا تو اس کو. اور شارع نے دعویٰ کیا ضرورت کا، یہ دونوں باتیں کیا ہے؟ بدی ہیں. بدی ہے. اور بنایا امام رازی اور امام آمدی کے خلاف کو مکابرہ بنایا ہے جی. یہ کوئی باتیں ٹھیک نہیں کی انہوں نے جی، سنے ہی اے شاباش سے. ہون وأما الأعيان فلأنها لا تخلو عن الحوادث وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. آپ پیچھے ثابت کیا ہے کہ اعراض حادث ہیں. کیا ہیں؟ اعراض حادث ہیں. کیونکہ بعض اعراض موجود بعدل عدم ہیں اور بعض اعراض موجود پر عدم ہیں. طاری ہوا ہے. آگے سمجھ. اب دوسری چیز بہرحال آیان، اس لیے کہ آیان جو ہیں، آیان دو اجسام اور دھیان کریں جی، آیان اس لیے کہ آیان نہیں خالی حوادث سے. کیا کہ جی. اور بہرحال اعیان پس اس لیے کہ اعیان نہیں خالی حوادث سے. اب سنیں کلیہ، یعنی یہ صغرا آ گیا اور کبرا. ہر وہ جو نہ خالی ہو حوادث سے، پس وہ کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے. تو لا تخلو عن الحوادث نکالے تو نتیجہ آ گیا کہ آیان سارے کیا ہیں؟ ہاں جی کیا کیا جی. اور ہر وہ جو نہ خالی ہو حوادث سے وہ حادث ہوتا ہے، لہذا ہے نا، اس لیے کہ آیان نہیں خالی، حوادث سے. یہ صغرا ہے. جی. اور ہر وہ جو نہ خالی ہو حوادث سے وہ حادث ہوتا ہے، تو لہٰذا نتیجہ نکلا کہ اعیان حادثہ ہیں. پھر ایک بار حادث ہیں جی. اور بہرحال اعیان پس اس لیے کہ اعیان نہیں خالی حوادث سے، اور ہر وہ جو نہ خالی ہو حوادث سے وہ حادث ہوتا ہے، نتیجہ نکلا کہ اعیان حادث ہیں. آیان حادث ہیں. حادث ہیں. سنیں اے ستجہ بہرحال آیان فَلِأَنَّهَا، اس لیے کہ آیان نہیں خالی، حوادث سے. یعنی اس حوادث سے مراد اعراض، جی. ہر جسم اور ہر جوہر جی. کے ساتھ کوئی عرض قائم ہے. اعراض ثابت کر رہے ہو کہ وہ کیا ہیں؟ حادث ہے. یہ مطلب ہے اعراض ثابت ہو گیا کہ وہ، حادث ہے. تو ہر جسم یعنی ہر عین اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی، تو یہ عرض جو ہے وہ کیا ہے؟ حادث ہے. تو جب اس کے ساتھ عرض قائم ہے تو یہ عین کیا بنا؟ حادث کا محل بنا. محل وہی نا جس کے ساتھ عرض قائم ہو. یار اقبال جی، تو یہ ان کے ساتھ اعراض قائم ہے. اعراض کیا ہے؟ حادث ہے. تو جو اعراض جب حادث ہیں تو جو حوادث کا محل ہوتا ہے جس کے ساتھ حادث قائم ہوتا ہے وہ خود بھی حادث ہوتا ہے. حادث ہوتا ہے جی. اے مطلب بھی. اور بہرحال آیان پس اس لیے کہ آیان نہیں خالی حوادث سے. حوادث سے مراد کیا ہے؟ او ایل، ان کے ساتھ اعراض قائم ہے، عرضے قائم ہیں. اچھا. اور ہر وہ جو نہ خالی ہو حوادث سے، پس وہ حادث ہوتا ہے. النتیجہ فل آیانو. ہاں جی. اور بہرحال اعیان پس اس لیے کہ اعیان نہیں خالی حوادث سے، اور ہر وہ جو نہ خالی ہو حوادث سے پس وہ حادث ہوتا ہے. اب یہ دو باتیں، پہلا مقدمہ کہ آیان حوادث سے خالی نہیں، پھر دوسری بات جو محل حوادث ہو وہ حادث ہوتا ہے. حادث ہوتا ہے جی. صغرا کبرا دو باتیں دلیلہ. اما المقدمۃ الاولى فلانها لا تخلو عن الحرکۃ والسکون وهما حادثان. پہلا مقدمہ کہ آیان نہیں خالی کس سے؟ حوادث سے. اس لیے کہ آیان
نہیں خالی حرکت سے اور سکون سے یا ان میں حرکت ہوتی ہے یا ان میں، اور ابھی پڑا ہے پیچھے حرکت اور سکون دونوں، تو لہٰذا پھر آیان بھی سارے، ہاں جی شاباش جی، بہرحال مقدمہ اولا کے کیڑا فال انہا جڑا ہی جی اس لیے کہ آیان نہیں خالی حرکت اور سکون اس نے لا تخلو عن الحوادث جی اتھی کی رکھیا حوادث دی جگہ تے حرکت سکون ہے، اور حرکت اور سکون دونوں حادث ہے، یہ دونوں حادث ہے حادث ہیں، سنے ہی جی اے شاباش سے او امل مقدمہ اولا جی یعنی انہا لا تخلو عن الحوادث فال انہا لا تخلو عن الحرکت والسکون وہما حادثان بہر المقدمہ اولا مقدمہ او فال انہا لا تخلو، پس اس لیے کہ آیان نہیں خالی حرکت اور سکون سے، اور حرکت اور سکون حادث ہیں، شاباش جی، بہرحال مقدمہ اولا پاس اس لیے ہے کہ وہ نہیں خالی حرکت اور سکون سے، اور حرکت اور سکون دونوں حادث ہیں، یہ تو ثابت ہے۔ اب یہ ثابت کرنا ہے کہ آیان حرکت اور سکون سے خالی کیوں نہیں ہے، خالی کیوں نہیں؟ اما اما عدم الخلوف عنہما فلأن الجسم بالجوہر لا يخلو عن الكون في حیز حیز فإن كان مسبوقا بقول آخر في ذلك الحيز بعينه فهو ساكن وَإِن لَّمْ يَكُن، وإن لم يكن مسبوقا بقول آخر في ذلك الحيز بل في حيز آخر فمتحرك بس دلیل کہ نہ خالی ہونا عین کا حرکت اور سکون سے، اس پر دلیل کہ عین حرکت اور سکون سے، خالی نہیں اس لیے کہ جسم اور جوہر، جسم اور جوہر ہم پوچھتے ہیں جسم اور جوہر اس وقت جی جس جگہ ہے، جی اس سے پہلی آن میں بھی یہی تھا جی یا کسی اور جگہ تھا؟ اگر یہی تھا تو یہ سکون ہے، اگر یہی نہیں تھا، اگر یہاں نہیں تھا تو یہ حرکت ہے۔ یہ شے پہلو میں اتنے ہی سیدھے کیے تو یہ پہلو اتنے نہیں سیدھے، کوئی شے بھی دسو جڑی خواہ مخواہ ایک اس آن تو پہلی آن وچ او کون اتنے سی یا اتنے نہیں سی؟ اتنے سی تے سکون ہے جی اتنے نہیں سی تے تو ثابت ہو گیا کوئی بھی عین حرکت اور سکون سے کیا کیا جی، بہرحال عدم خلوق حرکت اور سکون سے کن کا؟ آیان کا، پاس اس لیے کہ جسم، اب گل کھول دیتی آیان دی، جسم اور جوہر شاباز نہیں خالی کون سے کسی نہ کسی حیز میں یعنی محل میں، ہونا حیز میں، ہونا حیز میں گل رہ گئی ہے کہ جسم اور جوہر جی چونکہ مکانی ہے، کیا ہے؟ جو مکانی ہوتا ہے وہ کسی حیز میں ہوتا ہے، حیز ادھر پچھلے لفظ حیز ہے ایسے نا، حیز بھی مکان میں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کسی جگہ میں ہوتا ہے جی، یعنی حصول فی الحیز، کیونکہ جسم اور جوہر جو ہے وہ کون فی الحیز سے خالی نہیں ہے، یہ بات تو بدی ہے، خواہ مخواہ کسی مکان میں ہے۔ اب آگے دو صورتیں ہیں جی، سمجھے ہی ایک گھر رہ گئی سی بھئی، دلیل یہ ہے اس لیے کہ جسم یا جوہر یہ کون فی حیز سے، نہیں ہے یعنی حصول فی الحیز، ان کا مکان میں حاصل ہونا، یہ بات بدی ہے، سارے مانتے ہیں۔ اچھا فین کانا، فإن كان مسبوقا بقول آخر في ذلك الحيز بعينه فهو اگر اس سے پہلے بھی اسی حیز میں تھا حیز میں تھا تو یہ ساکن ہے، تو اس کے ساتھ کون قائم ہو گیا؟ سکون سکون قائم ہو، بات تو جسم کی ہے اور جوہر کی ہے، جی جب پہلے بھی اسی حیز میں تھا تو اس کے ساتھ سکون قائم ہو گیا، تو سکون بھی، سکون کیا ہے؟ حادث ہے۔ تو یہ محل حادث بن گیا۔ اور اگر وَإِن لَّمْ يَكُن مَّسْبُوقًا بِقَوْلٍ آخر اور اگر نہیں تھا مسبوق کون آخر کے ساتھ اسی حیز میں، بلکہ اس سے پہلے حیز آخر میں تھا، تو یہ کیا ہے؟ متحرک ہے، تو پھر اس کے ساتھ کون قائم ہو گئی؟ تو حرکت کیا ہے؟ حادث ہے۔
تو یہ محل حادث بن گئے، یعنی اسی جگہ ہے جی تو یہ سکون ہے، یعنی شے ساکن ہے، اس کے ساتھ سکون قائم ہے، اس جگہ نہیں ہے پہلے اور جگہ تھی تو اب اس کے ساتھ، تو لہٰذا ثابت ہو گیا کہ ہر عین جو ہے وہ اس کے ساتھ یا سکون قائم ہے، تو سکون اور حرکت دونوں، تو جو محل حوادث ہوتا ہے وہ خود وہ اگے ہونا ہے، او اما حدوثہما، پھر گل لمبی چلنی ہے جی جی۔ بہرحال عدم خلوق حرکت اور سکون سے، بس اس لیے کہ جسم یا جوہر نہیں خالی کسی نہ کسی مکان میں ہونے سے، یعنی حصول فی الحیز سے خالی نہیں، تو اب دو صورتیں ہیں، بس اگر وہ مسبوق کون آخر کے ساتھ اس حیز میں بعین ہی تو یہ ساکن یعنی جس میں اب ہے جی اس سے پہلے آن میں بھی یہی تھا، نہیں تھا تو یہ ساکن ہے، تو اب عین کے ساتھ کون قائم ہو گیا؟ سکون قائم ہو، تو سکون کیا ہے؟ حادث ہے، تو قوم عین محل حادث بن گیا جی۔ اور اگر نہیں ہے مسبوق کون آخر کے ساتھ اس حیز میں بلکہ پہلے دوسرے حیز میں تھا تو اب یہ متحرک ہے، یہ متحرک ہے، تو اس کے ساتھ کون قائم ہے؟ تو حرکت کیا ہے؟ حادث ہے۔ اور دیکھو ادھر اما المقدمہ اولا، اس لیے کہ آیان نہیں خالی حرکت اور سکون سے، اور وہ دونوں بہرحال نہ خالی ہونا آیان کا حرکت اور، اس لیے کہ جسم یا جوہر فرد، جوہر وہ فرد نہ جز لا گیا تھا جزا، دو نان جوہر فرد یا نہیں خالی کون فی حیز ہی سے، اپنے حیز میں ہونے سے، خالی نہیں ہے، یہ تو بدیہی بات ہے، تو پس اگر ہے کون جہاں اب ہے مسبوق کون آخر کے ساتھ اسی حیز میں بعین ہی، جہاں اب ہے اس سے پہلے بھی، یہی تھا، تو پس وہ ساکن ہے، پس وہ ساکن ہے۔ علامہ کہتے ہیں اس میں دو باسیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، لیکن اگلا ایک پڑھ لیے پھر باسا پڑھ دیں۔ اور اگر نہ ہو مسبوق بکون آخر اسی حیز میں بلکہ حیز، آخر میں تو پس وہ، متحرک ہے، اور جزمی بات یہ ہے کہ مراد کون سے ان مباحث میں وہ کیا ہے عرض ہے، جس کا نام ہے عین، حکماء کے نزدیک تفسیر کی ہے اس کی بعض موشیوں نے بالوجود لغت کے مطابق، خیر وہ صاحب ہے۔ اچھا جی، پہلی بحث دھیان کریں جی کہ جسم جب حاصل ہو ایک مکان میں، یار کی جیون بالکل ستے مرے ہو، جسم جب حاصل ہو ایک مکان میں پھر منتقل ہو، اس مکان سے، سنیں جی جی پھر لوٹ آئے اس مکان کی طرف، تو سچی آتی اس پر تعریف، باوجود ہے کہ وہ متحرک ہے، اجماعاً یعنی جسم حاصل ہے کس میں ایک، مکان میں، پھر منتقل ہوا، اس مکان سے پھر لوٹا اسی، مکان کی طرف، اس پر سکون کی تعریف، سچی آتی ہے، حالانکہ یہ متحرک ہے، پہلے ادھر گیا پھر واپس آیا ہے جی جی۔ تو جواب یہ ہے کہ مراد مسبوقیت بلا فصل، کہ جس حیز میں اب ہے اگلے آن میں بھی، پہلے جس آن میں اب ہے پہلے بھی یہی تھا، بغیر فاصلے کے، بغیر، اب یہ جو دوبارہ یہی ہے درمیان میں انتقال والا فاصلہ آ گیا ہے کہ پہلے ادھر گیا پھر ادھر آیا، نہیں سمجھے کہ یہ جو کہا ہے نا مسبوقیت، کہ بھئی جس حیز میں اب ہے اس سے پہلے آن میں بھی یہی ہو لیکن بغیر، تو جہاں تو کیا سمن تاکال آن ہو اس سے منتقل ہو گیا جی، سمجھا گیجئے، یہ جواب آ گیا۔ بحث ثانی توجہ کرے جی،
تعریف سچی آتی ہے حرکت وضعیہ پر۔ حرکت وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ حرکت کرے جسم اپنی ذات پر بغیر نکلنے کے اپنے مکان سے، جیسا کہ آسمان اور جیسا کہ چرخے کا تکلا۔ آسمان جو چیز اپنے مدار میں گھومتی رہے، جو چیز اپنے مدار میں گھومتی رہے، اس کو کہتے ہیں حرکت وضعیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ جیسے آسمان گھوم رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اسی طرح تکلا نہیں جن دے پڑا بنا دیا نا عورتاں جی، یا جڑا چرخے دا وہ وڈا سارا پھٹیاں بنیاں نے جن دے اتنے دھاگا چلتا ہے، وہ پھیر دیا انہوں تو وہ چرخا جڑا گھوم رہا ہے ان دی بھی حرکت وضعیہ ہے۔ وہ جڑا تکلا ہے ان دی بھی وہ اپنی جگہ دی گھوم رہا ہے نا، تو اگے پیچھے تو نہیں جا رہا جی، سمجھا جی؟ یا تسے لاٹو تھلے سٹ کے گھما دیو تو وہ یہ حرکت وضعیہ ہے، اپنی جگہ پر گھوم رہا ہے، جس جگہ پہلے وہیں ہے، حرکت بھی گھوم بھی رہا ہے لیکن ہے وہیں۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ حرکت۔ تو تعریف سچی آ رہی کس پر؟ آگے سمجھ؟ تو پھر حالانکہ یہ حرکت وضعیہ جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو اسی عجز میں ہے جی۔ جواب اولاً دھیان کریں جی کہ معرف جس کی ہم نے تعریف کی حرکت کی وہ حرکت اور یہ حرکت مستقیمہ نہیں ہے، لہذا اس پر تعریف سچی نہیں آنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ بائیں طور کے نہیں تعریف کی ہم نے کس کی، بلکہ ہم کہتے ہیں ضروری ہے اس میں کہ ضام کیا جائے کس کا؟ وضعیت کا، نکلنے سے کس سے؟ اگرچہ قلیل ہے لیکن حس نہیں ہو رہی۔ ہم کہتے ہیں، توجہ کرنا، ہم کہتے ہیں یہ جو چرخہ گھوم رہا ہے جی، تو یہ جہاں سے کسی بھی جگہ سے آپ نشان لگائیں تو وہ گھوم کر جب وہیں آئے گا تو یہ اس نے حرکت کی ہے کہ یہ جو جگہ ہے جس جگہ پہلے تھی اس جگہ اب نہیں ہے، کہ ہے اس جگہ۔ اسی طرح وہ جو تکلا تھا اس کی بھی تو چاروں طرف ہیں، آپ ایک جگہ نشان لگائیں تو جہاں وہ نشان والی جگہ جب گھوم کر واپس آئے گی تو جہاں پہلے تھی اب وہاں نہیں ہے جی، جو اس سے حرکت کر گئی ہے جی، سمجھے ہی؟ ایک جواب، لیکن شارح فرماتے ہیں کہ حق میرے نزدیک جواب میں وجہین کا ایک ہے، ذرا دھیان کرے جی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے دو کا ایک کہ بے شک ہم التزام کرتے ہیں کہ انہو یکون فی اصطلاحنا، کہ یہ ہماری اصطلاح میں ہے، یہ ہماری اصطلاح میں اے شاباش سے کہ ہماری اصطلاح میں یہ ہے کہ وہ حرکت کر رہا ہے، وہ حرکت۔ دوسرا سنیں عجیب بات، ثانی کہ ہمارے نزدیک جسم مرکب ہے کس سے؟ اور ان کے درمیان یعنی جوڑ ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ اب سن کہ یہ جو تکلا ہے یہ کس سے مرکب ہے؟ جز لایت، کیونکہ ثابت کیا کہ ہر جسم۔ اب جہاں سے بھی آپ جز لایت جزا فرض کریں تو جب تکلا گھومے گا، اب جز اس مکان میں تھی، جب یوں گھوما ہے تو اگلے مکان میں، یوں گھوما ہے تو یہ مکان بدل گئے اس کے جی۔ تو حرکت کی تعریف سچی آنی چاہیے جی۔ حرکت کی تعریف ہمارے نزدیک آسمان بھی متصل واحد نہیں ہے، اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے نہیں۔ پس ہر جز متحرک بالوضع کی نکل گئی کس سے؟ کہ کوئی نہیں نکلی، اور نہیں ہے جسم متصل حتیٰ کہ کہا جائے کہ جسم نہیں نکلا، یہ تو تب ہوگا، لیکن ہمارے نزدیک تو جسم مرکب ہے کس سے؟ اجزاء لا تتجزا سے، لہذا ہر جز اپنی جگہ سے نکل گئی ہے۔ آگے سمجھے؟ اے شاباش، نہ نہ کرو پھر اگلا کی جملہ پڑھیے۔ بہرحال نہ خالی ہونا کن کا؟ آیان کا، ان دونوں سے۔ کن دونوں سے؟ پس اس لیے کہ
جسم یا جوہر نہیں خالی ہوتا کون فی حیز سے، حیز سے، حیز یعنی حصول فی الحیز، ہر جوہر ہر جسم جو ہے نا کسی مکان میں حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں پس اگر ہو ہر ایک کون جسم یا مسبوق، مسبوق ہے سبقت کیا گیا، مسبوق ہوتا ہے پیچھے، سابق ہوتا ہے پہلے، اگر ہو وہ مسبوق کون آخر کے ساتھ اسی حیز میں بے عین ہی، یعنی جہاں اب ہے اس سے پہلے بھی تو پس وہ ساکن ہے، لہذا اس کے ساتھ کون قائم ہو گیا، جیسے ضارب کے ساتھ، عالم کے ساتھ، ہر مشتقی کے ساتھ مبدا قائم ہے۔ یار کمال اگو، بسم اللہ الرحمن۔ اور اگر نہیں ہے کون ہر ایک کون جسم اور مسبوق کون آخر کے ساتھ، کون میں نے حصول اسی حیز میں بلکہ حیز آخر میں کہ جس میں اب ہے اس سے پہلے یہاں نہیں تھا تو پس متحرک ہے، تو کون قائم ہوا اس کے ساتھ، حرکت قائم ہوئی۔ جی بہرحال عدم خلوق اعیان کا حرکت اور سکون سے، بس اس لیے کہ جسم یا جوہر نہیں خالی ہر ایک کون فی حیز سے، پس اگر ہو ہر ایک مسبوق کون آخر کے ساتھ اسی حیز میں بعین ہی پس وہ ساکن ہے، اور اگر نہیں ہے مسبوق ہر ایک کون آخر کے ساتھ اس حیز میں بلکہ حیز آخر میں پس وہ، یعنی جہاں اب ہے، جہاں اب ہے پہلی آن پہلے کون میں یہاں نہیں تھا، کون میں نہیں حصول بھی مکان کے اندر حاصل ہونا پہلے یہاں نہیں تھا تو یہ کیا ہے، متحرک ہے۔ محاذ هذا معنى قولهم الحركة كونان في آنين في مكانين والسكون كونان في آنين في مكان واحد۔ ایسا بس مشہور تعریف ہے حرکت کی اور سکون کی۔ حرکت کیا ہے، کونان فی آنین فی مکانین، کونان دو حصول دو وقتوں میں دو جگہوں میں۔ جی حرکت کیا ہے، اے انگلی ایتھے وے جی، اس دا ایک کون ہے، اس دا ایتھے حاصل ہونا ایک کون آخر ہے۔ سنیں جی حرکت کیا ہے، کونان فی آنین فی مکانین، یہ کیا ہے، حرکت ہے۔ توجہ کرنا، اس تعریف پر سوال ہے، جی ادھر دیکھ، یہ جو پہلی کون میں ہے یہ کون حرکت نہیں ہے، یہ غور کرو نا، یہاں سے جب اس کون میں آئی ہے تو یہ دوسرے کون میں جو گئی ہے تو یہ کونان تو کوئی نہیں ہے، کون واحد ہے، کون پہلے کون کو حرکت میں دخل نہیں ہے، دھیان کرنا۔ اور سکون کی تعریف ہے کونان فی آنین فی، کہ دو کون، دو کون دو آنوں میں ایک ہی مکان میں، یہ کیا ہے، اب دیکھ یہ انگلی یہاں رکھی ہے، یہ پہلے وقت میں یہاں ہے، سنیں جی، نہ یہ حرکت ہے نہ یہ سکون ہے۔ اب دوسرے لمحہ میں جو یہی ہے، یہ جو دوسرے آن میں یہی ہے، اس کون کا نام سکون ہے۔ جو نہ سکون کون آن ہے تو نہ حرکت کون آن ہے، حرکت بھی دوسرا کون ہے، سکون بھی پہلے کون کو دخل نہیں ہے، تو یہ جو تعریفیں کی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا کیا جی، شارح صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو حرکت اور سکون کی تعریف کی ہے کہ حرکت کونان فی آنین فی مکانین، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح شارح نہیں فرماتے، تو پہلے سوال کرنا کہ حرکت کی تعریف کرتے
کرتے ہیں کونان فی آنین فی مکانین، حالانکہ حرکت صرف ثانی کون ہے. ثانی کون ہے. اسی طرح سکون کی تعریف کے کونان فی آنین فی مکان واحد، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سکون بھی ثانی کون ہے. اس کا جواب دیا شارح صاحب نے کہ یہی معنی ہے ان کے قول کا، یہی معنی ہے ان کے قول کا. چونکہ حرکت کو ثابت کرنے کے لیے پہلا کوئی کون ہوگا تو حرکت ثابت ہوگی. جی سکون کو بھی ثابت کرنے کے لیے پہلے ایک کون ہوگا، پھر اسی کون دوسرے کون میں اسی جگہ ہوگی تو وہ سکون ہوگا. تب سکون اور حرکت ہے دوسرا کون، لیکن دوسرا تب ہوگا جب پہلا کون ہوگا. تو چونکہ پہلے کون کو حرکت میں اور سکون میں دخل ہے، اس لیے کونان کہہ دیے. ہاں جی کیا کہ جی شارح فرماتے ہیں فرماتے ہیں اور یہی معنی ہے ان کے قول کا کونان کے دوسرے کون کے لیے پہلا کون ہونا ضروری ہے. کیونکہ بھئی حرکت تب بنے گی نا کہ ایک کون ہو وہاں بھئی شے، جب شے اس آن میں جس جگہ ہے پہلے اس جگہ نہیں تھی کسی اور جگہ تھی، تو اب پہلے کوئی اور کون ہوگا تو یہ ثانی کون بنے گا. اسی طرح سکون کیا ہے کہ پہلے جس کون میں تھی اب بھی اسی کون میں ہے تو یہ سکون ہے. تو پہلے کون کو سکون والا کون حرکت والے کون میں دخل ہے، اس لیے تعریف کی ہے کہ حرکت کیا ہے کونان فی آنین فی مکانین، اور سکون کونان فی آنین فی مکان واحد. ایک تعریف سمجھائی جی. اے کونان جتھے ہونے تھی روے. ادھر ویکھو یہ ہے معنی ان کے قول کال حرکت و بس سکون. ارادہ کیا اس بات کا کہ تعریف میں مسامت ہے، تعریف میں پس نہیں وارد ہوگا یہ کہ حرکت کون ہے نہ کہ اسی طرح سکون بھی، لہذا وہ سوال نہیں ہوگا کہ ان کے قول کا یہی مطلب ہے. چونکہ پہلے کون کو دخل ہے، سکون والا کون اور حرکت والا کون وہ ہے کون ثانی، لیکن ثانی میں پہلے کو دخل ہے. اور یہی معنی ہے ان کے قول کا حرکت کونان فی آنین فی مکانین. بھائی شے کا ہونا، شے کا دو مرتبہ ہونا دو وقتوں میں دو جگہوں میں، اور سکون کونان فی آنین فی مکان واحد، یعنی شے کا دو کون دو وقتوں میں ایک جگہ میں. ہاں جی شابہ جی. اور یہی معنی ہے ان کے قول کا کہ حرکت کونان فی آنین فی مکانین اور سکون کونان فی آنین فی مکان واحد ہے.